اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم منبع العلم والحلم والحكم وآله وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد سيد الأنبياء والمرسلين سيد الملائكة والمقربين سيد الإنس والجن والعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد بعدد تسبيح الملائكة وتقديس وتحميد وتمجيد وتكبير في كل تسبيح وتقديس وتحميد وتمجيد 100,000 مرتين. ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت بیانات اور خوبصورت انداز میں آپ نے سماعت فرمائے. میں کچھ ایک سینسیٹیو ٹاپک کو چھیڑنے کی جسارت کر رہا ہوں. کوشش یہ رہے گی کہ بالکل آسان زبان میں آسان لینگویج میں آپ حضرات کے گوش گزار کروں. اس سے پہلے میں حضرت علماء کرام کی بارگاہ میں عرض گزار ہوں کہ مجھے تقریباً 2 رات کی تقریباً نیند ہے، تو ہو سکتا ہے کوئی سنجائش میں کوئی غلطی خامی رہ جائے، تو بلا جھجک کے آپ اس بات پہ تھوڑا مجھے توجہ دلوا دیں. اور یہ غلطی نہیں بلکہ میں یہ سمجھوں گا کہ آپ نے مجھ پر احسان کیا ہے. دیکھیں، اللہ کا ہم جتنا شکر ادا کریں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اہل سنت والجماعت سے منسلک بنایا ہے، یہ اتنا کم ہے. آدمی دنیا میں رہے اور اہل سنت والجماعت پر قائم رہے اور دنیا سے جائے اسی اہل سنت والجماعت کے عقیدے پر اسے موت آ جائے، مسلک اعلیٰ حضرت پر اسے موت آ جائے، تو میں یہ سمجھوں گا کہ بھلے اس نے دنیا میں کچھ کمایا نہ کمایا، لیکن ہم سب میں سب سے دھنوان آدمی وہی ہے جو عقائد اہل سنت پر جسے موت آ گئی. عموماً یہ مغالطہ لوگوں کے ذہنوں میں دیا جاتا ہے اور لوگوں پر ایک ٹھپا لگا دیا جاتا ہے شرک کا. ہم نے کبھی کسی نبی کے بارے میں یہ عقیدہ رکھ لیا کہ بھی نبی غیب جانتے ہیں، تو شرک مطلب آپ سمجھ لیں کہ نبی کو خدا بنا دیا. ہم نے یہ عقیدہ رکھا جو اہل سنت والجماعت کا صدیوں سے صحابہ کرام سے لے کر کے آج تک یہ عقیدہ چلتا آ رہا کہ اللہ نے اپنے نبی کو تمام علم عطا فرمائے. یہ عقیدہ رکھ لیا تو آواز گونجنے لگ گئی کہ صاحب یہ تو دوسرا خدا بنا دیا، شرک کر لیا. ہم نے کبھی یوں کہہ دیا کہ بھی فلاں درد سے شفا مل گئی تو الزام یہ لگا دیا کہ بھی صاحب یہ تو دیکھو انہوں نے دوسرا خدا بنا لیا. ہم نے کسی چیز کو مبارک سمجھ کر کے اس سے برکت حاصل کرنے کی کوشش کی تو کہا کہ بس اس چیز کو انہوں نے خدا بنا لیا. مزار پہ کھڑے ہو کر کے دعا کی تو کہا یہ دیکھو یہ پتھر کی پجاری ہے معاذ اللہ، اور انہوں نے دوسرا خدا بنا رکھا ہے. ہم نے یہ کہہ دیا کہ اللہ نے اپنے انبیاء کو اختیار اور قوت عطا فرمائی ہے کہ وہ ان کی حکمرانی زمین و آسمان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں عطا فرمائی ہے. یہ عقیدہ رکھ لیا تو فوراً آواز آئی کہ صاحب یہ تو انہوں نے خدا بنا لیا. اگر ہم نے یہ عقیدہ رکھ لیا کہ ہم یہاں سے سلام پڑھتے ہیں مصطفیٰ جان رحمت مدینے میں سنتے ہیں تو حکم آگے لگا دی ہے کہ صاحب انہوں نے تو نبی کو خدا بنا دیا. لیکن حقیقت یہ ہے کہ کسی کو شفا دینے والا مان لینے سے کوئی خدا نہیں بنتا. کسی کو غیب کی باتیں بتا دینے سے کوئی خدا نہیں بنتا.
حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام سورہ آل عمران میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں، فرمایا اُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُم، فرمایا میں عیسیٰ اللہ کا نبی، میں عیسیٰ اللہ کا نبی، میں یہ بتا دیتا ہوں کہ تم کیا کھا کر کے آئے اور تمہارے گھروں میں کیا کیا جمع کر رکھا ہے۔ اگر غیب بتانے سے کوئی خدا ہو جاتا تو حضرت عیسیٰ کو کیا کہو گے؟ غیب بتانے سے کوئی خدا ہو جاتا حضرت عیسیٰ کو کیا کہو گے؟ اور یہ کوئی حدیث شریف نہیں ہے جس کو ضعیف کہہ دو گا۔ اگر کسی نے اس کو ضعیف کہہ دیا اس کا ایمان ضعیف ہو جائے گا۔ یہ آیت قرآنیہ سورہ آل عمران۔ تو غیب پتہ چلا کہ غیب بتانے سے کوئی خدا نہیں بنتا۔ کوئی اگر غیب بتا دے تو کوئی اب کسی کو اختیار والا مان لیا، عموماً ایسے چلتا ہے لوگوں کی، عموماً یہ دیکھا جاتا ہے۔ دیکھو مجھے یہ بات، مجھے یہ اس سے سروکار نہیں ہے کہ کون کہتا ہے کیا کہتا ہے، مجھے اس سے مطلب نہیں کہ کس نے کیا کہا، ہم کو کون مشرک کہتا ہے کون سے، مجھے ان سے کوئی سروکار نہیں، بٹ I have rights to defend my عقیدہ، مجھے اس بات کا حق ہے کہ میں اپنے عقیدے کا ڈیفینڈ کروں۔ کوئی ہمیں چور کہے تو اتنا حق تو میں رکھ ہی سکتا ہوں کہ بھئی میں چور نہیں ہوں۔ کوئی آپ کو بے نمازی کہے آپ اتنا حق تو رکھتے ہی ہیں کہ بھئی آپ دلیل دیں کہ بھئی نہیں صاحب آپ ان سے پوچھ لیجئے ہم لوگ بے نمازی نہیں ہیں، نماز پڑھ، اتنا حق تو ہے ہی نا۔ ایسا تو نہیں ہے کہ کوئی مجھے چور کہتا رہے اور میں سنتا رہوں۔ یہ ہمارا حق ہوتا ہے کہ کوئی الزام ہم پر آتا ہے تو ہم اس کا رد کریں، جواب دیں۔ کس نے کہا وہ چھوڑ دیجئے، میں تو نام بھی نہیں لیتا ہوں کیوں مزہ بھی خراب ہو جاتا ہے زبان کا۔ تو بہرحال اگر غیب بتانے سے، اب کوئی ویڈیو چلاتا ہے مزارات پہ حاضری کا اور اس میں ایک قرآن کی آیت چڑھا دی جاتی ہے، کہا دیکھو جن کو تم نے خدا بنا لیا ہے وہ ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ قرآن کی آیت وہ چلاتے ہیں۔ ایک عام ذہن کس طرف جاتا ہے کہ یار بات تو صحیح ہے، آپ لوگ کہتے ہو کہ بھی غوث پاک نے اس کو زندہ کر دیا، آپ لوگ کہتے ہو کہ فلاں اللہ کے ولی نے یوں کسی کو زندہ فرما دیا، یہ زندہ کرنا یہ تو گویا کہ خدا بنا لیا۔ اگر کسی کو زندہ کرنے سے خدا بن جاتا ہے تو سنیے یہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، انہی کی بارگاہ کا دامن پکڑیں۔ حضرت عیسیٰ کہتے ہیں انی اخلق لکم من الطین کہیئت الطیر، فرمایا میں تمہارے لیے ایک ماٹی کا پرندہ بناتا ہوں، ماٹی کا پرندہ، فَأَنفُخُ فِيهِ، اور پھر میں اس میں پھونک مارتا ہوں، فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ، تو اللہ کے حکم سے وہ اصلی کا پرندہ بن جاتا ہے۔ مٹی میں جان پھونکتے ہیں حضرت عیسیٰ، میں پھونکتا ہوں، فَأَنفُخُ، میں پھونک مارتا ہوں، فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ، اگر بِإِذْنِ اللہ نہیں بھی ہوتا تو الحمدللہ ہمارا عقیدہ یہی ہے کہ ہوتا سب کچھ اللہ کے حکم سے ہی ہے۔ بات یہ نہیں ہے، حضرت عیسیٰ کہتے ہیں میں پھونک مارتا ہوں۔ حضرت عیسیٰ کے پھونک مارے بغیر پرندے میں، مٹی کے پرندے میں زندگی نہیں آتی۔ پتہ یہ چلا کہ اللہ اپنے محبوبوں کے پھونک میں بھی برکتیں رکھتا ہے، کہ اگر وہ ٹھیکری کا بھی بنا ہوا ہو خدا اسے بھی زندگی عطا فرما دیتا ہے۔ وہ ٹھیکری جو محبوبان خدا کے ٹھوکروں میں رہتی ہو، خدا اس ٹھیکری کو ٹھوکروں کے صدقے میں زندگی عطا فرما دیتا ہے۔ تو پتہ یہ چلا مردہ زندہ کرنے سے بھی کوئی خدا نہیں بنتا۔ کسی کو شفا دینے والا کہہ دیا، غریب نواز کی بارگاہ میں جاتے ہیں کہ صاحب وہاں شفا مل جاتی ہے۔ غازی امراؤ شہید کے قدم مبارک کی طرف سے ہم نے پانی لیا، داد خجلی کا علاج ماشاءاللہ بہت بہتر ہے، اللہ ان کے قدموں سے جو مس پانی ہے اس کی برکت سے بیماری کو دور کر دیتا ہے۔ یہ ہم نے کہہ دیا کہ دوسرا خدا بنا دیا۔ یہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ آگے فرماتے ہیں ابرہ الاکمح والابرص، میں کوڑی کو اور ماں کے پیٹ سے جو اندھا پیدا ہوا ہے اسے آنکھیں دے دیتا ہوں۔ اب اگر کسی کو شفا دینے سے کوئی خدا بن جاتا ہے تو مجھے بتاؤ کہ حضرت عیسیٰ کو کیا کہو گے؟ نبی کو
اختیار والا کہہ دیا کہ نبی کی حکمرانی پورے دنیا میں، کہا نبی کو خدا مانا لیا. چلیں حضرت سلیمان کی بارگاہ میں. سورہ صاد ہے، حضرت سلیمان علیہ نبینا کی شان بیان کرتے ہوئے اللہ رب العزت فرماتا وَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ أَصَابَ. فرمایا ہم نے سلیمان کو ہوا کو مسخر کر دیا، تجری بِأَمْرِهِ، وہ ہوا حضرت سلیمان کے حکم سے چلتی ہے. رُخَاءً حَيْثُ أَصَابَ، جدھر حضرت سلیمان کہتے تجھے ادھر جانا ہے تو ہوا ادھر بہنی شروع ہو جاتی ہے. پتہ یہ چلا کہ کسی کو اگر ہم نے اختیار والا مان لیا تب بھی وہ خدا نہیں بنتا ہے. اختیار والا مان لینے سے بھی کوئی خدا نہیں بنتا. اگر اختیار والا مان لینے سے کوئی خدا ہو جاتا ہے تو حضرت سلیمان کو کیا کہوں گے؟ کیا معاذ اللہ قرآن اس کا درس دے رہا ہے؟ کہا نہیں صاحب، ہم تو نبی جو اللہ کا کام ہے وہ تم بندوں کے لیے کرتے ہو، اس لیے ہم اس کو شرک کہتے ہیں. تو سنو، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں آپ لوگ. بسم اللہ میں اللہ کا اس میں ذاتی ہے اور پھر رحمان اور رحیم ہے. سورہ توبہ میں دیکھیں، حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. اللہ حضور کی شان بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ میرا یہ نبی، میرا یہ محبوب، یہ سید الانبیاء حریص علیکم کی شان والا ہے، رؤوف والی شان رکھتا ہے. اور اتنا ہی نہیں، میں نے اپنے حبیب کو رحیم بھی بنایا ہے. حبیب کا رب بھی رحیم، اس رب کا حبیب بھی رحیم. پتہ یہ چلا کہ محبوبوں کی شان بیان کرنے سے بھی کوئی محبوب خدا نہیں بن جاتا ہے. ہم نے یہ عقیدہ میں ایک ایک آیتیں بیان کرتا ہوں تاکہ وقت میں باتیں مکمل ہو جائے تو بڑا مزہ آ جائے. ہم نے یہ عقیدہ رکھ لیا کہ بھی ہم یہاں سے سلام پڑھتے ہیں، نبی وہاں سے سن لیتے ہیں. کہا دیکھو تم نے نبی کو خدا بنا لیا. کیا دور کی سننے سے؟ حالانکہ حقیقی بات یہ ہے کہ دور اور نزدیک اللہ کی شان کے لائق نہیں ہے. یہ اللہ کی شان ہی نہیں ہے دور سے سننا. کوئی ہے تو ثابت کر دیں کہ اللہ کتنی دور ہے. اللہ کے لیے دوری معنی نہیں رکھتی ہے. اللہ کے لیے دوری اقرب الیہ من حبل ورید، میں تو شیر رگ سے زیادہ قریب ہوں، اللہ فرماتا ہے. تو دوری چہ جائے کوئی معنی نہیں رکھتی. لیکن آئیے، کیا دور کی سننے سے کوئی خدا بن جاتا ہے؟ حضرت سلیمان کے بارگاہ میں ٹکے رہیے، ان کے دامن سے وابستہ رہیے. حضرت سلیمان علیہ نبی علیہ السلام کا ایک قول سورہ نمل میں اللہ رب العزت نے بیان فرمایا کہ جب حضرت سلیمان کا لشکر چلا آ رہا تھا، ایک چونٹی کا واقعہ قرآن نے ذکر کیا جس کی نسبت سے اس سورت کا نام سورہ نمل پڑا ہے. نمل کہتے ہیں چونٹی کو. ذرا دل کے کانوں سے سنیے گا کہ چونٹی نے دیکھا کہ حضرت سلیمان کا لشکر آ رہا ہے. اور روایتوں میں تفسیروں میں آیا کہ وہ لشکر جو ہے ابھی تقریباً 3 میل دور تھا. 1 میل میں تقریباً 1.5 کلومیٹر، تقریباً 9.5 کلومیٹر کے سمجھ. 3 میل دور وہ حضرت سلیمان کا لشکر ہے. اس چونٹی نے اعلان کیا، یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، اے چونٹیوں اپنے اپنے بلوں میں چلی جاؤ. لا يحتبن سلیمان وجنودہ وهم لا يشعرون، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ حضرت سلیمان اور ان کا لشکر تمہیں اپنے پیلوں تلے روند دے. وهم لا يشعرون، اور ان کو معلوم نہ ہو، ان کو پتہ نہ چلے. یہ تو بات ہوگی، لیکن قرآن نے انبیاء کی شان جو ظاہر کی ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ. سرکار اللہ رب العزت فرماتا ہے فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا بِقَوْلِهَا. حضرت سلیمان کے کانوں میں چونٹی کی بات پڑی تو حضرت سلیمان اس کی بات سن کر کے مسکرانے لگ گئے. حضرت سلیمان تو ظاہر سی بات ہے کہ 1 میل چھوڑو، یہ چونٹی کہیں چل رہی ہوگی، اس کو کان کے پاس میں رکھ کے دیکھو کہ وہ کیا بولتے ہیں. حالانکہ سائنس یہ کہتی ہے کہ چونٹی کی اپنی ایک لینگویج ہے، وہ ایک طرح کا سگنل بھیجتی ہے، وہی اس کی لینگویج ہوتی ہے.
اس کی کوئی آواز نہیں ہوتی. لیکن ابھی تقریباً 2022 میں بڑی زبردست اس کی ریسرچ آئی ہے. میں کہوں گا کہ اگر آپ نے وہ ریسرچ پڑھ لی نا، یا چلو پڑھی نہیں سنیں، آپ یوٹیوب پہ سرچ کر کے دیکھیں، یوٹیوب پہ اس چونٹی کی، آپ تعجب کریں گے، خدا کی بارگاہ میں سجدہ کریں گے کہ اللہ کیسی عظیم الشان مخلوق تو نے پیدا کی. ایک اتنی سی چونٹی اتنے بڑے کمالات. میں اس پہ نہیں جاؤں گا کیونکہ وقت ہو جائے گا. تو دیکھیں حضرت سلیمان نے کیا کہا، فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا بِقَوْلِهَا. 3 میل دور سے حضرت سلیمان سن رہے ہیں. اگر دور کی سننے سے کوئی خدا ہو جاتا ہے تو حضرت سلیمان کو کیا کہوں گے؟ اچھا، حضرت سلیمان کی بات تو دوسری ہے، وہ نبی ہیں، اللہ نے ایسی طاقت دی ہے. مجھے تو اس بات پہ تعجب ہے کہ چونٹی کو کیسے پتا چلا 3 میل دور سے حضرت سلیمان آ رہے ہیں. تو 3 میل اگر دور کی دیکھنے سے کوئی خدا ہو جاتا ہے، یہ عقیدہ اور ایمان رکھنے سے کہ مصطفیٰ مدینے میں رہ کر کے ہمیں دیکھ رہے ہیں، یہ عقیدہ رکھنا اگر شرک ہے، اگر اس سے خدا ہو جاتا ہے تو مجھے بتاؤ حضرت سلیمان کی اس چونٹی کو کیا کہو گے جس نے دور سے دیکھ لیا حضرت سلیمان کو؟ دور سے دیکھنے سے پتا چلا کوئی خدا نہیں بنتا ہے. دور سے دیکھنے سے بھی کوئی خدا نہیں بنتا ہے. مردے کو زندہ کر دینے سے. حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں گئے. حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں آپ دیکھیں، سورہ بقرہ ہے، پہلی سورت ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں عرض کیا کہ میرے مولا ربی ارنی کیف تحیی الموتى، میرے مولا یہ مجھے اپنی قدرت کے جلوے دکھا کہ تم مردوں کو زندہ کیسے کرتا ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا، اے ابراہیم کیا تجھے ایمان نہیں ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا، میرے مولا قلبی اطمینان کے لیے کہہ رہا ہوں، میں تو دیکھنا چاہتا ہوں تیرے قدرت کے جلوے کیا ہیں. اللہ رب العزت نے فرمایا، ابراہیم 4 پرندے لو، ان کو مانوس کرو، پالو. مانوس کرنے کے بعد میں اے ابراہیم ان کو ذبح کرو، ذبح کر کے ان 4 کے گوشت کو قیمہ بنا دو. قیمہ بنانے کے بعد آپس میں مکس کر دو. مکس کرنے کے بعد پہاڑوں پہ چاروں طرف پھینک دو. ان کے قیمے بوٹی بوٹی کر دی. ثم ادعوہن، اب میں انصاف کی بات کروں گا آپ کے سامنے. وَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخر، یہ دلیل بنائی جاتی ہے کہ مت پکارو اللہ کے سوا کسی کو. سیم جو ٹینس اس میں استعمال کیا گیا ادعوہن، ادعوہن، وہ سیم ہی ہے. اے ابراہیم اس کو پکارو. اگر دور والے کو پکارنا شرک ہے اور پکارا جس کو جا رہا وہ خدا بن جاتا ہے، تو پہلے یہ بتاؤ حضرت ابراہیم کا پکارنا جائز ہوا کہ ناجائز؟ اگر کوئی یہ کہہ دے کہ حضرت ابراہیم کا پکارنا ناجائز تھا تو معاذ اللہ کہنے والا کا ایمان ناجائز ہو جائے گا. اس لیے کہ نبی سے ناجائز کام کبھی نہیں ہوتا. دور سے پکار سننے کا ظاہر سی بات ہے، ایک نبی جب کوئی چیز کو کام کرتا ہے تو یہاں اللہ نے حکم دیا ہے کہ ابراہیم تو پکار. ثم ادعوہن، اے ابراہیم پھر تم اس پرندے کو پکار. پھر اللہ رب العزت نے، میرے مولا ابراہیم نے تو یہ عرض کیا تھا، مولا تو بتا مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے. تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ مردہ زندہ کر دیا جاتا، گردن کاٹتے مردے زندہ ہو جاتے. لیکن اللہ نے یہ اصول فرمایا، ابراہیم تم یہ کہتے ہو کہ تمہارا رب مردہ کیسے زندہ کرتا ہے. ابراہیم ہم تمہاری زبان میں وہ تاثیر پیدا کر دیں گے کہ ابراہیم کی زبان مردے سنیں گے اور زندہ ہو جائیں گے. اس لیے فرمایا ثم ادعوہن، اے ابراہیم پھر تم ان کو پکار. پتہ یہ چلا دور والوں کو اگر کوئی پکار لیا تو پکارنے والا کوئی خدا نہیں ہوتا، جس کو پکارا وہ بھی خدا نہیں ہوتا. ورنہ حضرت ابراہیم کو کیا کہو گے؟ اور جن پرندے کو پکارا جا رہا ان پرندوں کو کیا کہو گے؟ ایک بات. دوسری بات یہ کہ یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ مردے سنتے ہیں. جو سن ہی نہیں سکتا اللہ رب العزت حکم کیوں دے گا ثم ادعوہن، اے ابراہیم ان کو پکارو. جب پکار سن ہی نہیں سکتے تو
تو ان کو پکارنے کا حکم کیوں دیا جا رہا ہے؟ بلکہ قرآن یہ کہتا ہے جب تم ان کو پکارو گے یاتینک سعیا، اے ابراہیم تمہاری پکار سنیں گے، پکار سن کر کے وہ دوڑ کر کے تیرے قدموں میں آ جائیں گے، وہ پرندے دوڑ کر کے تیرے قدموں میں آ جائیں گے۔ اللہ اکبر، یاتینک سعیا، وہ دوڑ کر کے تیزی سے تیرے پاس آ جائیں گے۔ اس میں دو چیزیں اور حل ہو گئی بھئی۔ حضرت ابراہیم نے جب پکارا تو پہلے تو یہ پرندوں کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ حضرت ابراہیم کہاں کھڑے ہو کر کے پکار رہے ہیں۔ ان کو پتا نہیں ہوگا تو وہ دوڑ کے کیسے آئیں گے؟ ان کے پاس آواز کہاں سے آ رہی ہے یہ بھی تو معلوم ہونا چاہیے۔ اللہ اکبر، پتہ یہ چلا اگر کوئی یہ عقیدہ رکھ لے کہ بے ہم یہاں سے پکارے یا رسول اللہ اور حضور وہاں سے سن لے تو یہ بھی شرک نہیں ہوتا ہے، یہ بھی ہم نے کوئی خدا نہیں بنایا ہوتا ہے۔ تبرکات سے فائدہ اٹھا لیا، صاحب پتھر کوئی مقدس اللہ کے ولی اس کا کوئی کرتے سے ہم نے فائدہ اٹھا لیا، اس کی زیارت کر لی، اس جگہ چلے گئے جہاں اللہ کے ولی لیٹے ہوئے ہیں، اس جگہ چلے گئے جہاں اللہ کے ولی نے ذکر اذکار کیا ہو، اللہ کے ولی کا، اللہ کے محبوبوں کا ہاتھ لگا ہوا لوٹا ہم نے دیکھ لیا، اس کو چوم لیا، اس کا ادب کر لیا، اس سے برکتیں حاصل کر لی، کہا یہ تو تم نے لوٹے کوئی خدا بنا دیا، یہ بھی شرک ہے۔ چلیں حضرت یوسف کی بارگاہ میں، حضرت یوسف کے بھائیوں نے یہ کہا کہ بھئی ابا تمہاری یاد میں ان کی آنکھیں چلی گئی، ان کی آنکھوں کی روشنی چلی گئی، کہا اب کیا کریں؟ حضرت یوسف کے جملوں کو اللہ رب العزت نے اپنے مقدس کلام میں ذکر فرمایا، اور وہ جملے سن لیں الحمدللہ۔ اگر دل کے کانوں سے سن، میں تقریری انداز میں نہیں بول رہا ہوں، بات میں نے وجہ بیان کر دی کہ نیند کا غلبہ مجھ پر زیادہ ہے ابھی، اور جو کچھ میں بول رہا ہوں مجھے یوں لگ رہا ہے جیسے میں سپنا ہی دیکھ رہا ہوں، یہ اس ٹائپ کی حالت ہو رہی ہے۔ حضرت یوسف کے جملے سنیں اور اپنے ایمان کو تازہ کر لیں، کسی اور کے جملے نہیں، اللہ کے نبی کے جملے بتا رہا ہوں، اور کہیں اور کے جملے کوٹ کر کے نہیں بول رہا ہوں، اللہ کے مقدس کلام کے جملے آپ کو دے رہا ہوں، اللہ کے مقدس کلام کے جملے کہ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ، کہ جس کا ایک ایک لفظ، ایک ایک حرف شفا ہے مومنوں کے لیے۔ تو مومنوں اپنے دل میں شفا اور تعویذ بنا کر کے اس کو گلے میں ڈال لیجئے گا۔ بھائیوں نے کہا کہ والد صاحب آپ کو یاد کرتے کرتے ان کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی۔ حضرت یوسف نے کہا اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوہ علی وجہ ابی یاتی بصیرا، فرمایا میرے بھائیوں میرا یہ قمیص لے جاؤ اور میرے والد کے چہرے پہ ڈال دینا، یاتی بصیرا، اللہ انہیں روشنی عطا فرما دے۔ اب اگر کسی چیز سے برکت حاصل کرنے سے کوئی خدا بن جاتا ہے تو حضرت یوسف کے قمیص کو کیا کہو گے؟ اگر کسی کو شفا دینے والا کہنے سے کوئی خدا بن جاتا ہے حضرت یوسف کے قمیص کو کیا کہو گے؟ اگر قمیص خدا ہو گئی تو جس کا قمیص ہے اس کو کیا کہو گے؟ جس کا قمیص ہے اس کو کیا کہو گے؟ تو پتہ یہ چلا کوئی چیز شفا دے دے اس سے بھی وہ خدا نہیں بنتی۔ اب میں پوری بات سمیٹ دیتا ہوں، میرے خیال سے تقریباً 12:30 بج چکے ہیں، چلیے اب ان ساری چیزوں کو سمیٹ دیتے ہیں۔ کوئی شفا دے تو خدا نہیں، غیب بتائے تو خدا نہیں، کوئی اپنے معجزات دکھائے تو خدا نہیں، کرامات دکھائے تو خدا نہیں۔ کرامات کا بھی ایک ذکر کر دوں جس کا ذکر سورہ نمل میں ہی ہے، سورہ نحل میں یا نمل میں ہے، سورہ نمل میں ہے غالباً، وہ حضرت بلقیس کا جو ذکر ہے، تخت بلقیس کا، نمل میں، ہاں سورہ نمل میں آیت نمبر تقریباً 38 ہے، سورہ نمل میں حضرت سلیمان نے کہا کون ہے جو بلقیس کا تخت اس کے آنے سے پہلے پہلے میرے دربار میں حاضر کر سکے؟ کون ہے وہ جو میرا بلقیس کا تخت، اور بلقیس کا تخت کوئی ایسی کرسی نہیں تھی کہ اٹھا کر کے لے کے آ جائے، ایک تو تخت لانے لے جانے میں تقریباً 2500 میل کا فاصلہ تھا، یہاں سے ممبئی سے بھی آگے، لاڈو سے لے کر کے ممبئی سے بھی آگے ان کا تخت تھا، اور
تخت اتنا باریک کہ 70 ہاتھیوں کے برابر اس کا تخت چوڑا تھا، اتنا ہی وہ وزنی تھا۔ اور بلقیس نے وہاں نکلتے نکلتے یہ کہا تھا کہ اگر حضرت سلیمان نبی ہیں تو میرا تخت میں مجھے وہاں ملے گا، اور انہوں نے 70 بند کمروں کے اندر، میرا لیے روایت ہے، تو ذکر کیا، کہا میرا تخت وہاں مل جائے گا۔ اب حضرت سلیمان کو یہاں خبر ہو، حضرت سلیمان نے پھر اپنے مجلس میں، کون ہے جو بلقیس کا تخت لا دے مجھے میرے پاس آنے سے پہلے؟ حضرت بلقیس وہی 3 میل کے فاصلے پہ سمتنگ تھی۔ تو ایک خبیث جن کھڑا ہوا، اس نے کہا کہ میں لا دوں گا آپ کی مجلس برخاست ہونے سے پہلے پہلے۔ تو حضرت سلیمان نے کہا کہ یہ طاقت کم ہے۔ دوسرے کھڑے ہو، ہے کوئی؟ قال عنده علم من الکتاب، ایک عالم ربانی کھڑا ہو گیا۔ عالم ربانی، عالم کی شان بڑی شان ہوتی ہے بھائی، اگر عالموں کی قدر کریں جتنے بھی ہیں، یہ نہر ہے یہ نہر۔ اب جس کو اگر اچھی سی پیاس لگی ہے تو اس نہر کے پاس آ کر کے پیاس بجھا سکتا ہے، پانی پی سکتا ہے۔ فیض فائدہ عالموں سے اٹھا سکتے ہو تو اٹھائیے، ورنہ ایمان کے ڈاکو تو پہلے سے بیٹھے ہوئے، وہ آپ کے ایمان پر ڈاکہ ڈال دیں گے۔ سنو تو کہا وہ آدمی کھڑا ہوا جس کے پاس کتاب کا علم تھا، اللہ کا ولی کھڑا ہوا، آصف بن برخیہ ان کا نام ہے۔ سنن الکبریٰ امام نسائی رحمت اللہ علیہ نے حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت کیا کہ ان کا نام جو تھا وہ آصف بن برخیہ تھا، اور وہ انسان میں سے تھا، انسان تھے۔ بعض روایتوں میں انہوں نے کہا کہ وہ جنات نہیں تھے، وہ انسان تھے اور اللہ کے ولی تھے۔ وہ کھڑے ہوئے، کہا کہ سرکار آپ کا غلام ہوں، انا آتی کبھی قبل ان یترد طرفک، سرکار آپ کی غلامی کا صدقہ ہے، میں اس تخت کو آپ کے پلک جھپکنے سے پہلے حاضر کر سکتا ہوں۔ اب سنو، جو لوگ یہ تانا دیتے ہیں کہ بھئی صاحب دیکھو تم غوث پاک کو یہ کہتے، حضور سے کبھی کوئی ثابت ہے کیا؟ صحابہ سے کبھی یہ ثابت ہے کیا؟ کیا غوث پاک صحابہ سے بھی بڑے ہیں؟ کیا وہ فلانا ولی صحابہ سے بھی بڑھ گئے، حضور سے بھی بڑھ گئے؟ حضور سے تو کبھی یہ ثابت نہیں ہے۔ سن لے عقیدہ اہل سنت والجماعت، سن لے، ایک ولی جو بھی کرامات دکھاتا ہے وہ نبی کے معجزے کا صدقہ ہوتا ہے۔ اور یقین نہیں آئے تو ابن کثیر کو پڑھ لینا، البدایہ والنہایہ جلد نمبر 7 میں ابن کثیر یہ کہتے ہیں کہ ولیوں کو جتنی کرامات ملی ہے وہ نبی کے صدقے میں ملی ہے، نبی کی غلامی کے صدقے میں ملی ہے، اس لیے کہ ولی اگر ولی ہے تو نبی پر ایمان لانے کی وجہ سے ولی ہے۔ غوث اعظم اگر غوث اعظم ہے تو نبی پر ایمان کے صدقے میں غوث اعظم ہے۔ اور نبی کے معجزہ خدا کی قدرت کے جلوے ہوتے ہیں، یہ سنیں، خدا کے کلوے۔ تو یہ حضرت سلیمان سے بڑھ نہیں گئے، وہ خادم تھے، وہ حضرت سلیمان کی نظر کا صدقہ تھا۔ قبل ان یترد طرفک، آقا آپ بس اپنی نظر آصف بن برخیہ پر گڑائے رکھیں، خدا آپ کی نظر کے صدقے میں آصف بن برخیہ 2500 میل پڑے ہوئے تخت کو حاضر کر سکتا ہے، یہ آپ کی نظر کا صدقہ ہے۔ اس لیے قبل ان یترد طرفک، تو فرمایا کہ یہ نظر کا صدقہ، نبی کی نظر کا صدقہ، کہ آدمی اگر کسی غلام پہ پڑ جائے تو 2500 میل کی دوری بھی کوئی معنی نہیں رکھتی، 2500 میل کی۔ تو ذرا سوچیں کہ نبی کی نظر جس غلام پہ پڑ جائے، اس غلام میں اتنا کمال ہے، وہ خود اس کا نبی کتنا با کمال ہوگا۔ اور جس کا نبی با کمال ہے، وہ جس کو نبی مانتا ہے، جس ذات کو ہم محمد رسول اللہ کے نام سے جانتے ہیں، وہ کتنا با کمال ہوگا۔ جس کے صدقے میں حضرت سلیمان کو نبوت ملی ہے، وہ کتنا با کمال ہوگا۔ تو پتہ یہ چلا دور کی چیزیں لا دینے سے، یہ جلوے اور کمال اور جمال دکھا دینے سے کوئی خدا نہیں بنتا۔ اب میں پوری گھیر دیتا ہوں، پھر خدا کسے کہتے ہیں؟ سنیں، بہت مرتبہ آپ نے اس کو تلاوت کی اور اللہ نے اس عقیدے کا جواب بھی دیا۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، پوری کائنات اس کی فقیر، اللہ غنی۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم معجزات دکھانے میں اللہ کے محتاج، اللہ کسی کا محتاج۔ حضرت سلیمان
سننے میں دور کی سننے میں اپنے رب کی دی ہوئی قوت کے محتاج. اللہ کسی کا محتاج نہیں. حضرت عیسیٰ مردے کو زندہ کرنے میں خدا کے محتاج, خدا کسی کا محتاج نہیں. نبی غیب بتانے میں خدا کے محتاج, خدا کسی کا محتاج نہیں. خدا کسی, تو وہ جو بے نیازی کی شان والا ہے وہ خدا ہے. اب اگر کسی کو ایسا مان لیا تو شرک ہو جائے. اللہ الغنی وانتم الفقراء. اللہ غنی, اللہ سب کو دیتا ہے. تؤتی الملک من تشاء. وہ ابراہیم کو جیسی چاہے سلطنت عطا فرما دے, وہ سلیمان کو جیسے چاہے سلطنت عطا فرما دے, وہ داؤد کو جیسا چاہے نواز دے, وہ موسیٰ کو کلیم بنا دے, وہ عیسیٰ کو مسیح بنا دے, وہ حضرت محمد رسول اللہ کو سید الانبیاء بنا دے. وہ سب اس کی عطا کرتے مراتب اور مرتبے اور فضیلتیں ہیں. وہ جس کو جو چاہے فضیلتیں عطا فرما دے. سب اس کی فضیلتوں میں سب اس رب کے محتاج ہیں. ہمارا رب کسی کا محتاج نہیں. وہ جو شان بے نیازی رکھتا ہے, وہ جو شان اعلی شان والا ہے, جس کی شان میں, جس کی ذات میں محتاجی کا میم بھی نہیں ہے, وہ ہمارا پروردگار ہے. وہ ہمارا پروردگار ہے, وہ رب العالمین ہے. اگر ہم نے یہ مانا کہ عیسیٰ زندہ کرتے ہیں مردوں کو, تو اس طور پہ مانا ہے کہ میرے رب نے انہیں یہ طاقت دی ہے. اگر نبی کو غیب والا مانا ہے تو اس طور پر مانا ہے کہ میرے نبی کو غیب کا علم اللہ نے عطا فرمایا ہے. جب رب کی بات آئے گی تو ہم کہیں گے رب کسی کا محتاج نہیں, رب کا خود کا علم ہے. رب مالک ہے, اس کا رب مالک ہے. اللہ جسے چاہے نواز دے. تو یاد رکھیں, تمام انبیاء کرام, تمام اولیاء کرام اپنے فیضان میں, اپنی کرامتوں میں, اپنی معجزات میں, اپنے کمالات میں خدا کے محتاج ہے. اور نبی چاہے وہ سید الانبیاء ہوں, ہمارے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, ہم نے ان کے جتنے معجزات کو مانا ہے. ہم اگر نبی کو زندہ مانتے ہیں تو اس طور پر مانتے ہیں. ہم اگر یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ ہم یہاں بیٹھ کر کے حضور پر سلام پیش کریں تو وہاں تک پہنچ جاتا ہے, تو یہ عقیدہ ہم نے خدا کی قسم من سے نہیں گڑا ہے. تمہیں بخاری پر یقین ہے تو سن لو, کتاب الاذان دیکھنا بخاری شریف میں, اور وہی باب جہاں تحیات کا ذکر ہے, التحیات للہ والصلوات والطیبات, اس میں جو جملہ ہے السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین, حضور فرماتے ہیں اذا قلتم, جب تم یہ کہتے ہو, جب تم یہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین, جب تم نماز میں یہ کہتے ہو, اصابہ کل عبد من السماء وما بین السماء والارض, خدا اس سلام کو تمام ان بندوں تک پہنچا دیتا ہے جو اس کے بندے آسمانوں میں رہتے ہیں, جو آسمان و زمین کے درمیان رہتے ہیں, جو زمینوں میں رہتے ہیں. بخاری شریف کی روایت گواہ ہے. ہم نے کوئی یہ چیزیں مان لی تو ساتھ میں یہ بھی مانتے ہیں کہ میرے نبی کو یہ جو طاقت دی ہے میرے اللہ نے عطا فرمائی ہے, ہمارے رب نے عطا فرمائی ہے. غوث اعظم کو اگر کوئی کمال ملا ہے تو میری رب کی عطا ہے. ان کی کرامتوں کو خدا نہ سمجھو, بلکہ ان کی کرامتوں میں خدا کے جلووں کو دیکھو. یہی وجہ ہے کہ نبی نے اگر چاند کو 2 ٹکڑے کیا تو کسی نے نبی کو خدا نہیں مانا, بلکہ اس کو خدا مانا جس کو نبی خدا مانتا ہے. اس لیے کہ وہ سمجھتے تھے کہ نبی کے کمال میں خدا کی قدرت کے جلوے ہوتے ہیں. غریب نواز نے اگر انا ساگر سمیت دیا تو غریب نواز کو کسی نے خدا نہ کہا, بلکہ غریب نواز نے جس کو رسول مانا اس کو رسول مانا, جس کو خدا کہا اس کو خدا مانا. یہ الحمدللہ اہل سنت والجماعت کا سورج یوں ہی چمکتا اور دمکتا رہے گا, یوں ہی چمکتا اور دمکتا رہے گا انشاءاللہ تبارک و تعالی. لیکن آپ کے من میں کبھی خدشات ہو جائے تو میں آپ سے ایک التجا ضرور کروں گا, آپ کا حق ہے کہ آپ پہلے اپنے عالم سے ضرور رابطہ کریں. ایک بار موقع دیں, ایک بار. ہو سکتا ہے ایک عالم صاحب نہ بتا پائیں, دوسرے بتا دیں, یا ہو سکتا ہے وہ عالم صاحب یہ کہہ دیں کہ بھئی ابھی تو نہیں, میں بعد میں بتا دوں. ایک بار موقع ضرور دیں, ایک طرفہ بات سن کر کے نہ بیٹھ دیں, ایک بار ضرور موقع دیں کہ ہمارے علماء انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کو تسلی بخش ہر مسئلے پر جواب دے سکتے ہیں.
اللہ رب العزت ان علماء کرام کی عمر میں علم میں برکتیں عطا فرمائیں، بولنے میں سننے سنانے میں جس بھی قسم کی لغزشیں غلطیاں ہوئی اللہ پاک اپنے حبیب کے صدقے میں معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما